گھریلو زندگی کلاس 8 ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے کلاس 8 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. پیج نمبر 57 کھولیں گے بیٹا آپ. 59 پیج نمبر 59 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، یہ ہم نے پڑھا تھا. آپ آخری پیراگراف دیکھیں گے کلاس 8. بچوں سے شفقت و مہربانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے، آپ کا رویہ کیسا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد، نواسے، نواسیوں اور دیگر بچوں کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ضرور ملنے آتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت سیدہ عابدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ملنے جاتے. اور جب حضرت فاطمۃ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتے اور ان کی پیشانی کو چومتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو دائی خادمہ سے اپنے ہاتھ میں لے لیتے، ان کا منہ چومتے، ان سے محبت کا اظہار کرتے، ان سے پیار کرتے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے ساتھ محبت فرماتے، ان کے ساتھ پیار کرتے، ان سے بے حد ان کو اپنے جسم کے ساتھ لپیٹ لیتے، سینے کے ساتھ لٹا لیتے، اور آپ فرماتے یہ میرے دونوں گلدستے ہیں، دونوں پھول ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کا خیال کرتے اور بچپن سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی عادت ڈالتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور خاندان کے لیے صدقے کو حرام قرار دیا، یعنی کہ آل نبی پر، آل رسول پر ہر قسم کا صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے. اور اگر حسنین کریمین بچپن کے اندر اگر صدقہ کوئی کھجور آئی انہوں نے منہ میں ڈال دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر ان کے منہ سے نکالی اور فرمایا آل محمد پر صدقہ نہیں ہے جائز. امام بخاری نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی شفقت، ان سے محبت، ان سے پیار، ان کی تربیت، ان کا خیال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ثابت ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خادموں سے کیا سلوک کرتے اور ان کو کبھی نہیں جھڑکتے، ان سے بھی محبت اور برتاؤ کا سلوک کرتے. غلاموں کے لیے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ہاتھوں میں دے رکھا ہے اور یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، جن کو اللہ نے تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے. تو پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں سے بے حد پیار فرماتے تھے. شمائل ترمذی کے اندر امام ترمذی نقل فرماتے ہیں شمائل کے اندر کہ ایک زہرہ نامی غلام تھا جو مدینے کے مضافات میں رہتا تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں کی ترکاری لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تحفہ دیتے اور آپ ان کے ساتھ آ کر زمین پہ بیٹھ جاتے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ غلاموں کے ساتھ بھی آپ ایسا سلوک رکھتے اور اونچ اور نیچ کا خیال نہ کرتے. اور ہمیں اسلام یہی تعلیم دیتا ہے، ہمیں اسلام یہی سکھاتا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، ان کو کپڑے وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور ان کے اوپر اتنا کام کا زیادہ بوجھ نہ ڈالو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خود مدد فرماتے. اس حدیث کو بھی امام بخاری نے نقل کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، آپ کا رویہ غلاموں کے ساتھ بھی بہترین تھا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ جو بچے تھے
10 سال یہ آپ کی خدمت میں رہے، اور جب ان کے والدین انہیں لینے کے لیے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات زید بن حارثہ کے اختیار میں دے دی، چاہیں تو وہ یہاں رہیں، چاہیں تو وہ اپنے والدین کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ مگر حضرت زید بن حارثہ نے جب دیکھا کہ یہ میرے والد آئے ہیں مجھے لینے، میرے چچا آئے لینے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت اور ان کی تربیت ایسی تھی کہ انہوں نے ماں باپ کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور دامن مصطفیٰ سے لپٹ گئے اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے ماں باپ کو تو چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ تھی آپ کی تربیت کہ حضرت زید نے تو اس کے بعد آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے، تو منہ بولا بیٹا حضرت زید کو آپ نے قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے کیونکہ رہنے کو ترجیح دی، آپ کا سلوک محبت بھرا تھا۔ اب اتنی محبت اور شفقت فرماتے تھے، کوئی اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کے اخلاق اور ان کی تربیت ایسی تھی کہ حضرت زید نے ماں باپ کو تو چھوڑ دیا مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ حضرت انس بن مالک جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، یہ وہ صحابی رسول ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کی والدہ حضرت ام سلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ حضرت انس کا کہنا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی تو آپ نے کبھی مجھے کوئی سخت بات نہ کی، نہ کبھی مجھے ٹوکا، نہ کبھی مجھے روکا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ امام بخاری نے اس کو نقل کیا۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اصغر اقدس ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو، آپ کا ایسی نمونہ تھی کہ مثال تھی، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلاس 8 آج ہمارا یہ گھریلو زندگی کا چیپٹر مکمل اور ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ اب ہم آپ کو اس کے بعد سوال و جواب کروائیں گے۔